لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں انوار شریعت کا 22واں حصہ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم طلاق کا بیان اور عدت کا بیان پڑھیں گے، اور ہم جانیں گے کہ طلاق کسے کہتے ہیں اور طلاق دینا کیسا ہے، طلاق دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے، اس کے علاوہ عدت کتنے دن کی ہوتی ہے، اور عدت کے مزید مسائل بھی ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر سیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ذہنی آزمائش کی رسومات کو جاری رکھتے ہوئے آپ سے 5 سوال کیے جائیں گے جو پچھلے پارٹس کے اندر آپ کو پڑھائے جا چکے ہیں۔ ان میں سے سبھی سوالوں کے صحیح جواب دینے پر آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ چلیے پھر چلتے ہیں آج کے پہلے سوال کی طرف۔ آج کا آپ کا پہلا سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ ہے؟ کیا روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ ہے؟ جواب: نہیں، روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے، ویسے ہی روزے میں بھی مسنون ہے، چاہے مسواک خشک ہو یا تر، اور زوال سے پہلے کرے یا بعد میں، کسی بھی وقت مکروہ نہیں۔ جتنے لوگوں نے درست جواب دیا ہے ان کے 10 پوائنٹس کو انکریز کر دیا جائے۔ چلتے ہیں آج کے دوسرے سوال کی طرف۔ سوال: تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ جلدی سے اپنے جواب کو نیچے لکھ دیں۔ تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ جواب: تیمم میں 3 باتیں فرض ہیں: نیت کرنا، پورے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا۔ اگر انگوٹھی پہنے ہو تو اس کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے، اور عورت اگر چوڑی یا زیور پہنے ہو تو اسے ہٹا کر ہر حصے پر ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ ماشاءاللہ، جن لوگوں نے درست جواب دیا ہے ان کے 10 پوائنٹس کو انکریز کر دیا جائے۔ اور چلتے ہیں آج کے تیسرے سوال کی طرف۔ آپ کا تیسرا سوال ہے کہ وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ ماشاءاللہ، جن لوگوں نے درست جواب دیے ہیں ان کے پوائنٹس کو انکریز کر دیا جائے۔ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ نمبر 2، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ چلتے ہیں آج کے چوتھے سوال کی طرف۔ آپ کا آج کا چوتھا سوال ہے کہ بدعت کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ بدعت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ جواب: اصطلاح شرع میں بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانہ میں ظاہر نہ ہوئی ہو، چاہے وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی۔ اور بدعت کی 3 قسمیں ہیں: بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اور بدعت مباحہ۔ بدعت کا تفصیلی بیان انوار شریعت کے شروع کے پارٹس میں آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ نے اب تک انوار شریعت کے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں جا کر آپ سبھی پارٹس کو نمبر بائی نمبر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا آپ کا 5واں اور آخری سوال ہے، کیا حضور علیہ السلام کے زمانے میں میت کا 30 یا 40واں ہوتا تھا؟ ہاں یا نا میں جواب دے۔ کیا حضور علیہ السلام کے زمانے میں میت کا 30 یا 40واں ہوتا تھا یا نہیں؟ چلتے ہیں آخری سوال کے جواب کی طرف۔ جواب: میت کا 30 اور اسی طرح 10واں، 20واں اور 40واں وغیرہ حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ سب بعد کی ایجاد ہے اور بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے۔ اس لیے ان میں میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، اور غربا و مساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ ہاں، اس موقع پر شادی بیاہ کی طرح دوست و احباب اور عزیز و اقارب کی دعوت کرنا ضرور بدعت سیئہ ہے۔
ماشاء اللہ الحمدللہ، علم دین سیکھنے سکھانے کا یہ کتنا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ سوال: طلاق کسے کہتے ہیں؟ جواب: عورت نکاح سے شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ سوال: طلاق دینا کیسا ہے؟ جواب: طلاق دینا جائز ہے لیکن بغیر وجہ شرعی ممنوع ہے، اور وجہ شرعی ہو تو طلاق دینا مباح ہے، بلکہ اگر عورت شوہر کو یا دوسروں کو تکلیف دیتی ہو یا نماز نہ پڑھتی ہو تو طلاق دینا مستحب ہے، اور اگر شوہر نامرد ہو یا اس پر کسی نے جادو کر دیا ہو کہ ہم بستری نہیں کر پاتا اور اس کے ازالہ کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو ان صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے، اور اگر طلاق نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ سوال: طلاق دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب: طلاق دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طہر میں ہم بستری نہ کی ہو اس میں ایک طلاق رجعی دے اور عورت کے قریب نہ جائے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، لیکن اگر طلاق رجعی کی صورت میں رجعت سے عورت کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک طلاق بائن حاصل کرے، اور اگر عورت مدخولہ ہو یعنی شوہر اس سے ہم بستری کر چکا ہو تو 3 طلاق نہ دے کہ اس صورت میں بغیر حلالہ دوبارہ نکاح نہ ہوگا، اور اگر شوہر نے اس سے ہم بستری نہیں کی ہے تو ان لفظوں کے ساتھ طلاق نہ دے کہ میں نے اسے 3 طلاق دی یا طلاق مغلظہ دی، کہ اس صورت میں وہ بھی بغیر حلالہ طلاق دینے والے کے لیے حلال نہ ہوگی۔ اب چلتے ہیں عدت کے بیان پر۔ سوال: عدت کتنے دن کی ہوتی ہے؟ جواب: بیوہ عورت اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت بچہ پیدا ہونا ہے، اور بیوہ اگر حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور طلاق والی عورت اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت بھی بچہ جننا ہے، اور طلاق والی عورت اگر عائسہ یعنی 55 سال یا نابالغہ ہو تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، اور طلاق والی عورت اگر حاملہ یا نابالغہ یا 55 سالہ نہ ہو یعنی حیض والی ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہے، خواہ یہ 3 حیض 3 ماہ یا 3 سال یا اس سے زیادہ میں آئے۔ نوٹ: طلاق والی غیر مدخولہ عورت یعنی جس سے شوہر نے ہم بستری نہیں کی ہے اور اس سے تنہائی بھی نہیں ہوئی ہے تو ایسی عورت کے لیے کوئی عدت نہیں۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ طلاق والی عورت کی عدت 3 مہینے 13 دن ہے، تو یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، انوار شریعت کے آج 22 پارٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اب تک ہم طلاق اور عدت کے بیان کو مکمل پڑھ چکے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر کھانے کا بیان، پینے کا بیان، لباس کا بیان اور زینت کا بیان انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے گا۔ ویڈیو سے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انوار شریعت کی سبھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انوار شریعت کی پلے لسٹ پر جائیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں خود عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔